السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سوال نمبر 55 کے جواب سے متعلق جو باتیں باقی بچی ہیں انہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ حلقے میں مولانا مودودی کے عقائد اور ان کے افکار کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور یہ ان کی کتابوں سے اقتباسات تھے جو آپ کے سامنے پڑھے گئے۔ اسی طرح سے دوسری جو شخصیت ہے وہ محمد سرور بن نائف زین العابدین کی ہے۔ یہ سوری ہیں، سوریہ دمشق سوریہ کے رہنے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ آخر تک لمبا عرصہ انہوں نے لندن میں گزارا۔ یہ لندن سے شائع ہونے والے السنہ نامی میگزین کا مالک، یہ شخص کون ہے؟ السنہ نامی میگزین جو لندن سے شائع ہوتا ہے اس کا مالک ہے۔ اس نے اپنی میگزین کو سیاسی برانگیختگی سے بھر دیا ہے، یعنی سیاسی بھڑکاؤ سے، سیاسی طور پر بھڑکانے والے موضوعات سے، اس طرح کی باتوں سے کیا کیا ہے؟ اسے بھر دیا ہے، اور نوجوانوں کو اس میں مشغول کر رکھا ہے۔ یہ شخص حکمرانوں کی تکفیر، یعنی حکمرانوں کو کافر گرداننا، مسلم حکمرانوں کو کافر قرار دینا، مملکت سعودی عرب کے ائمہ ربانی سلفی علماء کرام پر طعن و تشنیع اور ان کی عیب جوئی، اسی طرح سے گناہ کے سبب تکفیر کرنے پر نوجوانوں کی تربیت کرتا ہے۔ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیراگراف میں محمد سرور نائف زین العابدین کے عقائد پر تبصرہ کر دیا ہے کہ یہ جو ہیں سیاسی برانگیختگی، یعنی سیاسی طور پر بھڑکانا، اکسانا، لوگوں کے جذبات میں اشتعال پیدا کرنا، ان کی میگزین السنہ کے اندر یہی بھرا ہوا رہتا تھا۔ اور ہم لوگوں نے اس سے پہلے السنہ میگزین کی کچھ باتیں پڑھا بھی ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا السنہ نامی میگزین میں سنت کے سوا سب ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس سنت نامی میگزین میں سنت نہیں ہے، بقیہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال سیاسی برانگیختگی، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ فکر جو ہے نا اخوانیوں کی جو ہے وہ وہی فکر ہے، سیاسی طور پر لوگوں کو بھڑکانا، خاص طور پر نوجوانوں کو، عوام الناس کو حکمرانوں کے خلاف اکسانا کہ دیکھو یہ سب جرائم ہیں، گناہوں کے کام کر رہے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ خوارج کا عقیدہ اور نظریہ ہے، معتزلہ کا۔ اس عقیدے کی بنیاد پر یہ بات کہنا اور نوجوانوں کو اس میں مشغول کر رکھا ہے، یعنی نوجوانوں کو اسی میں لگا رکھا ہے، حکمرانوں کے بارے میں سوچیں، حکمرانوں کے جرائم یا ان کی کمیاں، ان کی غلطیاں، ان کے گناہ، ان تمام چیزوں میں اکسانا اور اسی میں لگائے رکھنا کہ دیکھو یہ لوگ کس عقیدے کے ہیں، کس نظریے کے ہیں، آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، آپ لوگ کب تک ان مجرموں کو، ان گنہگاروں کو ایسے ہی چھوڑتے رہیں گے، اس طرح کی باتیں کرنا، یہی سب سیاسی برانگیختگی ہے، یعنی بھڑکانا۔ ایسے حکمرانوں کی تکفیر، یہ خطرناک مسئلہ امت کے اندر پیدا ہوا۔ خروج کا جو عقیدہ ہے نا، خروج کا یعنی بغاوت کرنے کا، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، بغاوت کرنا، اس کی اصل بنیاد یہی ہے کہ گناہ کی بنیاد پر کافر قرار دینا۔ خوارج نے جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خارجی تھے، یعنی ان کے دور خلافت میں جو بغاوت کر کے الگ ہو گئے تھے، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ وہ امیر المومنین نہیں ہیں، اس کا مطلب امیر الکافرین ہے۔ امیر المومنین نہیں ہیں، اس لیے وہ کیا ہیں؟ امیر الکافرین ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے سمجھانے کے لیے تو انہوں نے کہا
کہ تمہارا یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے آگے امیر المومنین نہیں لکھا، تو جب اپنے نام کے سامنے امیر المومنین نہیں لکھا تو امیر المومنین نہیں ہے، تو پھر کیا باقی بچتا ہے؟ امیر الکافرین ہے پھر اس کا مطلب۔ وہ اس طرح سے عقل پرستوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ ایسی ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ علم کی بصیرت کی ان کے ہاں کمی ہوتی ہے، فقدان ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حوالہ دے کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ امیر المومنین نہ لکھنے سے امیر المومنین نہیں رہیں گے، یہ کہاں لازم آتا ہے؟ لکھا جا رہا ہے یا نہیں لکھا جا رہا ہے، اتنی سی بات ہے کہ لکھا جا رہا ہے یا نہیں لکھا جا رہا ہے۔ اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ لکھیں گے تو امیر المومنین رہیں گے اور نہیں لکھیں گے تو رہیں گے ہی نہیں امیر المومنین، یا امیر المومنین نہیں رہ جائیں گے امیر الکافرین ہو جائیں گے، کہاں لازم آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کے دفعات لکھوانے کا ٹائم آیا تو آپ نے علی بن ابی طالب ہی کا مسئلہ تھا نا، وہ علی بن ابی طالب ہی کا مسئلہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھ رہے تھے، ان سے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یا یہ لکھو هذا ما صالح علیہ بین محمد رسول اللہ و قریش، یہ وہ دفعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش والوں کے درمیان لکھے جا رہے ہیں، جو صلح کا معاہدہ ہوا تھا اس کے جو دفعات لکھے جا رہے تھے۔ جیسے لکھنا شروع کیا لوگوں نے اعتراض کر دیا، کہا یہ رسول اللہ ہٹائیے اپنے نام کے آگے سے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی تو یہ جھگڑا کیوں ہوتا؟ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے اللہ کا، اس لیے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے نام کے آگے رسول اللہ لکھیے، اس لیے یہ نام ہٹائیے۔ علی بن ابی طالب جذبات میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے رسول نہیں ہیں، آپ نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں، ہم لکھیں گے، لیکن چونکہ معاہدہ دونوں کے درمیان تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ یہ نام اپنے نام کے آگے رسول اللہ اپنا لکھیں، آپ اپنا نام لکھیں۔ علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی نے فرمایا مٹا دو، وہ راضی نہ ہوئے مٹانے کے لیے، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے اسے مٹایا۔ اس زمانے میں روشنائی کچی ہوا کرتی تھی، مٹا دیا جاتا تھا اسے، تو اسے مٹا دیا اور ہو گیا من محمد ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ اور قریش والوں کے درمیان ان دفعات پر صلح کا معاہدہ طے کیا جا رہا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا، سیرت کا حوالہ دے کر کے، کہ مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے آگے سے رسول اللہ ہٹوا دیا اور نبی نے اپنی انگلیوں سے اسے مٹا دیا، تو کیا رسول اللہ کا لفظ مٹانے سے آپ اللہ کے رسول نہیں رہ گئے؟ آپ جیسے رسول تھے اللہ کے ویسے رسول باقی تھے، نام کے آگے نہیں لکھے جانے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اس طرح سے انہوں نے سمجھائی بات کہ یہ سو ثابت ہے، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھگڑے اور اختلاف کے ماحول میں، کشیدگی کے ماحول میں اگر یہ لقب ہٹانے کی نوبت آ جائے تو ہٹایا جا سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اگر تم واقعی نبی کی سنت کو مانتے ہو تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ مطمئن ہو گئے، اور آئی تھی بات نا کہ 2000 لوگوں نے توبہ کر لیا، 6000 لوگوں میں سے 2000 لوگوں نے توبہ کر لیا، اور وہ آ کر کے علی بن ابی طالب سے مل گئے، بغاوت کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا، اس سے انہوں نے توبہ کر لیا، اور بقیہ 4000 لوگ جو ہے وہ خروج اور بغاوت کی راہ پر چلتے رہے، اور وہ سب کے سب نہروان کی جنگ میں مارے بھی گئے، مطلب وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ علی بن ابی طالب اور ہے نا مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے، تیر چلا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے یہ جو مسئلہ ہے تکفیر والا، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ یہیں سے آتا ہے کہ پہلے ایک عقیدہ بنے گا خروج والوں کا، خارجیوں کا، ایسے ہی معتزلہ کا، کہ گناہ اگر بڑا ہو جائے تو انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، تو مسلمان رہتا نہیں کافر ہو جاتا ہے، اور کافر جب ہو جائے تو پھر سب کچھ جائز ہے، اس طرح کا یہ عقیدہ بتلاتے ہیں، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ اگر کافر بھی ہو جائے تو بھی کیا ہے؟ غلط ہے، ایسا نہیں ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں۔
اگر کھلم کھلا کفر بھی مسلم حکمران کر دے تو اس کو صرف اور صرف تہ تیغ ہی نہیں کر دینا ہے، اس کی شبہات کیا ہیں، اس کی غلطیاں کیا ہیں، اسے توبہ کروائی جائے، توبہ کر لے تو پھر وہ ہمارا ولی امر رہے گا، ہمارا حاکم رہے گا، کچھ تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر حجت قائم کرنے کے بعد کھلم کھلا کفر رہے، توبہ نہ کرے، تب جا کر کے یہ بات آئے گی کہ اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہو جائے۔ تو ایسے نہیں ہے جیسے یہ بتانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور گناہوں کی بنیاد پر، چھوٹے یا بڑے گناہوں کی بنیاد پر تکفیر کرنا، کافر قرار دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کی بنیاد پر آدمی فاسق اور بدعمل ہو جاتا ہے، اور اپنی کلمہ توحید کی اقرار کی وجہ سے وہ مومن، وہ مسلمان رہتا ہے، ایمان والا رہتا ہے، صرف اور صرف اس بدعملی اور گناہ کی وجہ سے وہ فاسق، یعنی ایک مسئلے میں اطاعت کرنے سے نکل جاتا ہے، لیکن دین سے نہیں نکل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ یہ شخص حکمرانوں کی تکفیر، اور اس کے بعد مملکت سعودی عرب کے ائمہ ربانی سلفی علماء کرام پر طعن و تشنیع اور ان کی عیب جوئی۔ کیوں؟ حکمران غلطی کر رہا ہے، اس کو کافر کہہ رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ سعودی عرب کے علماء یا حکمرانوں کے، جس ملک کے حکمران ہے اس ملک کے علماء ربانی پر آخر نقد کیوں کرتے ہیں؟ دو وجوہات سے۔ اس کی وجوہات کتنی ہیں؟ دو بڑی وجوہات ہیں، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دو بڑی وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو یہ کرتے ہیں علماء اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، یعنی تکفیر کرتے ہیں، اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ علماء جو ہیں سعودی عرب کے، یہ اس مشن میں ان کے ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ بھڑکائیں، ان کو بھی چاہیے کہ کافر قرار دیں، ان کو بھی چاہیے بغاوت کا جھنڈا اٹھوائیں، ان کو بھی چاہیے کہ برسرے مجلس، ہے نا، عوامی پلیٹ فارموں سے امت کے عوام کے بیچ میں ان مسلم حکمرانوں کی برائیاں، ان کی کمیاں، ان کے گناہ، ہے نا، کو سر بازار عام کرنا۔ یہ کرتے ہیں، اور علماء یہ کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کو علماء سے نفرت ہے، اس لیے علماء پر کیا کرتے ہیں؟ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس کا الزام لگاتے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا ہے، ان کو حالات کا کچھ پتہ نہیں، سیاست کا کچھ پتہ نہیں، حکومت کا کچھ پتہ نہیں، یہ عوام کو کچھ بتاتے نہیں، نوجوانوں کو کچھ بتاتے نہیں، یہ صرف کتاب کھول کر کے اس کی شرح کرتے ہیں، حلال حرام بتلاتے ہیں، نماز کے احکام، طہارت کے احکام، روزے کے احکام، باقی کے احکام، یہی سب بتاتے رہتے ہیں۔ جو اصل مشن ہم لے کر کے چل رہے ہیں، اس میں یہ لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ ایک تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علماء سے عوام کو دور کرنے کے لیے علماء کی تنقیص کرنا ضروری ہے۔ جب تک علماء کی برائی نہیں کریں گے، عوام علماء سے دور کیسے ہوگی؟ بدزن کرنا پڑے گا نا، تب تو لوگ دور ہوں گے۔ تو بدزن کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے تاکہ علماء سے دور ہوں، کہ علماء سے دور اگر نہیں ہوں گے تو خالص قرآن، خالص سنت، صحابہ سلف کا طریقہ، اقوال، اس کی شرح، اس کا معنی، اس کا پریکٹیکل اسوا، بھی علماء بتلائیں گے کہ نہیں بتلائیں گے؟ کہ آج حکمرانوں سے غلطی ہو رہی ہے، انسان ہے، غلطی ہو رہی، گناہ کبیرہ صغیرہ ہو رہا، تو کافر نہیں ہو جائیں گے وہ، ان کو سمجھانا، نصیحت کرنا ہے، بغاوت کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہمارے علماء کیا کریں گے؟ حوالے دیں گے، اسلاف کے حوالے دیں گے۔ مسلم حکمرانوں نے کب کہاں انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے ظلم بھی ڈھایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا ہے۔ مثال دے کے سمجھائیں گے کہ نہیں سمجھائیں گے؟ ہمارے علماء اللہ کے نبی کی حدیثیں بتلائیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا حاکم گناہ کر رہا ہو، بہت سارے گناہ کر رہا ہو، صغیرہ گناہ کر رہا ہو، کبیرہ گناہ کر رہا ہو، تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اگر سمجھا سکتے ہو تو تنہائی میں اسے نصیحت کرو، اسے خط لکھو، اسے پیغام پہنچاؤ، لیکن تمہارا ان کے خلاف عوامی پلیٹ فارموں پر برائیاں کرنا، ان کے خلاف بھڑکانا، اکسانا، ان کو کافر قرار دینا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَكَلَ مَالَكَ أَخَذَ مَالَكَ،
اگر تمہارا حاکم تمہاری پشت پر کوڑے برسائے، تمہارا مال چھین لے، تب بھی تم اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف بغاوت۔ ہمارے علماء بتلائیں گے کہ نہیں بتلائیں گے؟ یہ تو جب یہ بتلائیں گے تو ان کا کام کیسے ہوگا؟ پھر ان کے مقصد میں کامیابی کیسے ملے گی؟ انہیں بتائیے۔ تو یہ علماء ان کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ نہیں رکاوٹ ہے؟ یہ ان کے مقصد کی راہ میں بہت بڑا روڑا ہے، بہت بڑا رخنا ہے یہ علماء، اس لیے علماء کی برائیاں کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے تو پریکٹیکل مثالیں پیش کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی مثال پیش کریں گے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی جبکہ وہ سنت کے علمبردار تھے۔ قرآن کریم کے بارے میں خلق کا مسئلہ تھا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، وہ زندگی بھر کہتے رہے قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں مانتا میں۔ کوڑے برسائے جاتے، بے ہوش ہو جاتے، لیکن کہتے یہی کہ کہنے کے لیے قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاتھو شیئا من کتاب اللہ او شیئا من سنت رسول اللہ حتی اقول بہ، قرآن کریم کی کوئی آیت لاؤ، نبی کی کوئی حدیث لاؤ تاکہ میں بولوں اس کی روشنی میں کہ واقعی قرآن کریم مخلوق ہے۔ لیکن نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل قرآن کی سنت کی، تو میں کیسے بول دوں کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے؟ کوڑے مارنا ہے مارو، جان لینا ہے لے لو، جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب آپ بتائیے، اتنا برداشت کرنے کے باوجود بھی حق پرست امام وقت کا اور 3-4 اور بڑے علماء تھے ان کے ساتھ میں، لیکن بہرحال وہ مطلب کہہ لیجئے ظلم کی تاب نہیں لا سکے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، دنیا کی نگاہیں امام احمد بن حنبل کی طرف تھیں، آپ جو کہہ دیں گے امت آپ کے ساتھ ساتھ میں رہے گی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ میرا مشن، میرا موقف کیا ہونا چاہیے۔ دونوں باتیں سمجھ لیں آپ، ایک تو اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل کا موقف کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، اس پر آخری وقت تک ڈٹے رہے۔ 3 حاکموں کے دور میں مسلسل ظلم ہوتا رہا، ایک اپنے دور میں ظلم کرتا رہا، اس کا دور ختم ہوا، اگلا آیا اس نے بھی ظلم ہی کرتا رہا، تیسرا دور آیا اس نے بھی ظلم کیا، مسلسل 3 حکمرانوں کے دور میں مسلم ظلم کی چکی میں پستے رہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جاتے رہے، لیکن یہ بات کبھی نہیں انہوں نے کہی کہ قرآن کریم مخلوق ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا موقف ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اتنا ظلم کیے جانے کے باوجود بھی کبھی حکمرانوں کے خلاف عوام کو بھڑکانے کا کام نہیں کیا۔ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ بہت آسانی سے یوں للکار دیتے تو آگ لگ جاتی، نہ جانے کتنی جانیں چلی جاتی، نہ جانے کتنے عزتیں لٹ جاتی، نہ جانے کتنے املاک تباہ ہو جاتے۔ لیکن امام احمد جیسا امام وقت کا، امام و اہل سنہ کہا جانے والا امام یہ کام کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ ہمارے علماء یہ مثالیں پیش کریں گے کہ نہیں پیش کریں گے؟ اس کے باوجود دعائیں کرتے تھے وہ اپنے حکمرانوں کے لیے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ علم کا ہی رشتہ تھا، علم کا ہی رشتہ تھا، کبھی دنیا کی طرف، شہرت کی طرف، نام و نمود کی طرف وہ نہیں گئے، یا اس طرح کی بغاوت کا کبھی بھی کوئی ماحول نہیں بننے دیا۔ ہمارے علماء بھڑکائیں گے؟ ممکن نہیں۔ ہمارے علماء اکسائیں گے؟ کبھی ممکن نہیں۔ علماء کرام اصولوں پر چلتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں، سلف کی زندگی، سلف کی سیرت، ان کے حوالے اسی پر چلتے، اس لیے یہ کام کبھی وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے یہ محمد سرور نائب زین العابدین جو ہے، یہ سعودی عرب کے جو علماء ربانی ہیں ان پر طعن و تشنیع کرنے کا کام بھی کرتا رہا۔ ہم نے کہا نا 2 وجہ، ایک تو یہ کہ وہ لوگ عوام حکمرانوں کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں، بغاوت کا، خروج کا ماحول نہیں بننے دیں گے، اور دوسری چیز ان کا مشن یہ ہوگا جس کا تذکرہ ہم نے بھی آپ کے سامنے کیا، امت کو صحیح رہنمائی کرنے کا کام کریں گے۔ تو جب صحیح سنت کی رہنمائی، سلف کے منہج کی رہنمائی کرنے والے یہ علماء اپنے مشن پر لگے رہیں گے تو یہ ان کے لیے بہت بڑے رکھنے کا، بہت بڑی رکاوٹ کا سبب ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ علماء کے خلاف، علماء کرام کے خلاف طعن و تشنیع، علمی حلقات کو دیکھ کر کے نفرت کرنا، ان علمی حلقات میں بیٹھنے والے طلباء کو اکسانا کہ تم یہ بخاری بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، بخاری پڑھنے سے کیا ملے گا، مسلم بیٹھ کے مسلم پڑھ رہے ہو، اس سے کیا ملے گا، اور تم فقہ کی کتابیں پڑھ رہے ہو، ہے نا،
تم فرائض کی کتابیں پڑھ رہے ہو، قرآن کی تفسیر پر، اس کو پڑھ کے کیا ملے گا؟ دنیا میں کتنا دنگا ہے، کتنا فساد ہے، یہ دیکھو فلاں ملک میں کیا چل رہا ہے، فلاں ملک میں کیا چل رہا ہے، وہ حاکم کیا کر رہا ہے، تم اس کی فکر نہیں کرتے۔ مسجد میں بیٹھ کر کے درس حاصل کرنے سے کیا ہوگا؟ اس طرح کی باتیں کر کے اکسانے کا کام یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہو گئی بات علماء ربانی کے خلاف سلفی علماء کرام پر طعن و تشنیع اور ان کی عیب جوئی، ان کی برائی۔ اور اس نقش قدم پر چلنے والے جتنے بھی ہیں سب آپ کو اسی موقف پر ملیں گے، اسی موقف پر ملیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک کے اندر سلمان ندوی کا نام ابھی پچھلے چند سالوں، چند مہینوں یا کہہ لیجیے پچھلے سال تک کافی چرچے میں رہا ہے، اور آئے دن وہ چرچے میں آتے رہتے ہیں، کچھ وقفے کے بعد پھر کوئی نئی بات، کچھ وقفے کے بعد پھر کچھ نئی بات، کبھی صحابہ کرام کے خلاف ہے نا زبان درازی کرنا، کبھی حضرت معاویہ کو ظالم اور غاصب کہہ دینا، کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نقد کر دینا، یہ ان کا کام ہے۔ کبھی یہ سنت پرست کا کام نہیں ہو سکتا۔ صحابہ پر انگلی اٹھانے کا کام دو ہی لوگ کر سکتے ہیں، یا تو وہ غبی اور بدعقل ہوگا، کچھ اس کو شعور ہی نہیں ہوگا، اور یا تو وہ اندر کا کینہ ہوگا، اس کی ایمان کی کمزوری ہوگی کہ وہ صحابہ کرام پر زبان درازی کرے گا۔ اصول اور ضابطہ آپ جان لیجیے، کبھی کوئی سنت پر چلنے والا شخص صحابہ کرام پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام ہی امت اور قرآن و سنت کے بیچ میں ملانے کی کڑی ہے۔ صحابہ کرام، ان پر انگلی اٹھانے کا مطلب قرآن کو بے وزن، قرآن کو غیر مستند ثابت کرنا ہے، سنت کو بے وزن قرار دینا ہے، غیر معتبر قرار دینا ہے۔ اگر صحابہ غیر معتبر ہیں تو پھر وہ جو باتیں منتقل کر رہے ہیں، جو باتیں وہ امت تک پہنچا رہے ہیں، وہ سب کے سب غیر معتبر ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یہ کام کبھی کوئی آدمی نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں کہہ رہا سلمان ندوی کا نام ہم نے لے لیا، اس لیے لے لیا تاکہ لوگ واقف ہو جائیں، تاکہ لوگ واقف ہو جائیں کہ یہ شخص جو ہے اپنے عقائد میں، اپنی فکر میں، اپنے نظریے میں کس قدر سنت سے محروم آدمی ہے۔ کتنی بھی باتیں آدمی دین کا نام، قرآن کا نام، سنت کا نام لے کر کے کرے، یاد رکھیں قرآن و سنت کا نام لے کر ہی سارے فرقے اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، سنت سے محرومی ہوتی ہے، سلف امت کی راہ سے وہ محروم ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سلمان ندوی نے بھی سعودی عرب کے علماء کرام کے خلاف بہت ساری بدزبانیاں کی ہیں، حکمرانوں کے خلاف تو کیا ہی، سعودی حکومت اور سعودی عرب کے ولی امر جو وہاں کے شاہ ہیں یا ان کے جو ولی عہد ہیں، ان کو تو نہ جانے کتنی گالیاں تو دی ہیں، ان کو لعنت کرنا، ملامت کرنا، ان کو شیطان کہنا، ابلیس کہنا، یہودیوں کا ایجنٹ کہنا عام بات ہے، اس کے لیے تو عام بات ہے، اردو میں، عرب دنیا میں جا کر کے عربی میں یہ تو ہی ہے۔ لیکن سعودی عرب کے علماء کو اور خاص طور پر ائمہ حرمین شریفین کو، کیونکہ ائمہ حرمین حرم مکہ کے منبر سے وہ میسج، وہ پیغام جو امت کو جانا چاہیے، وہ پیغام امت کو پہنچاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کا موقف وہ حرم کے منبر سے عام نہیں کرتے، اصولوں کی بنیاد پر جو اصولی چیزیں ہیں اسے وہ پیش کرتے ہیں، تو انہیں کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ وہاں کی منبر سے کھڑے ہو کر کے ہے نا ان کی مرضی کے مطابق باتیں کی جائیں۔ اسی طرح سے تو عام طور پر ائمہ حرمین اور خصوصیت کے ساتھ حرم مکہ کے ائمہ میں رئیس حرمین شریفین، رئیس شؤون الحرمین شریفین شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس حافظہ اللہ کا نام کثرت سے لیتا رہا یہ آدمی، کہ یہ شخص جو ہے ایجنٹ ہے، حکومت کا غلام ہے، یہ ہے آلہ کار ہے، فلاں ہے۔ تو علماء کرام عمومی طور پر اور خاص طور پر جو نمایاں لوگ ہیں، جن کی نمائندگی ہے، جن کی قیادت ہے، جن کی زبان دور تک پہنچتی ہے، جن کا پیغام دور تک پہنچتا ہے، ایسے لوگوں کو خاص طور پر ہدف بنائے اس شخص نے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب کام کس کا ہے؟ یہ سب کام انہی سروریوں کا اور اخوانیوں کا خاص طور پر ہے۔ یہ مثال سروریت کے ضمن میں آ گئی ہے، جبکہ یہ مثال حقیقت میں اخوانیت کے ضمن کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سرور ہیں، محمد سرور بن نائف زین العابدین، ان کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ علماء کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ نیز گناہ کے سبب تکفیر پر نوجوانوں کی تربیت، ان نوجوانوں کی تربیت کہ گنہگار
کسی نے زنا کر لیا کافر ہو گیا، کسی نے شراب پی لیا کافر ہو گیا، کسی نے جھوٹ بول دیا کافر ہو گیا، غیبت کر لیا کافر ہو گیا، گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کافر۔ یہ تربیت نوجوانوں کی اسی عقیدے پر کرتا ہے، خارجیوں کی، خوارج کے عقیدے کی تربیت پر تربیت، معتزلہ کے عقیدے پر تربیت کرتا ہے امت کی، نوجوانوں کی، یہ اس کا کام ہے۔ شیخ آگے کہتے ہیں، شیخ جمال، میں طوالت کے باعث اعادہ نہیں کرنا چاہتا، یعنی بات لمبی نہ ہو جائے، لمبی بات سے بچنے کے لیے، طویل ہونے سے بچنے کے لیے میں دوبارہ لوٹانا نہیں چاہتا، یعنی بہت ساری باتیں میں دوبارہ یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 230 متن اور حاشیہ ملاحظہ فرمائیں، وہاں تمام حوالے موجود ہیں۔ اس نئے والے ایڈیشن میں 230 پر ہے، اور پہلے والی جو کاپی تھی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہے نا تقریباً 35 صفحہ پہلے، یعنی 195-96 پر یہ حوالہ ہوگا۔ تو 230 پر آپ صرف نظر ڈال لیں، ہے نا، تاکہ وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے کہ کس کا حوالہ شیخ دے رہے ہیں، شیخ جمال بن فرحان کس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 230 پر آپ دیکھیں، 230 پر حاشیہ نمبر 1، حاشیہ نمبر 1، یہ پورا آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو کیا ملے گا؟ عقیدے کی کتابوں سے نفرت دلانا اس کا کام تھا، عقیدے کی کتابوں سے نفرت دلانا، ایسے ہی حکمرانوں، ظالم حکمرانوں، اسی طرح ملک کے عوام کو گناہ و معصیت کی بنیاد پر کافر کہنے کا خارجی عقیدہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 231 پر کیا ہے؟ اہل سنت سلفیوں سے اس کی عداوت اور دشمنی، ٹھیک ہے۔ یہ پوری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کو یہاں سے آگے مل جائیں گی، اور ایسے ہی ہے نا، آپ اگر آگے کی صفحات بھی اگر آپ پڑھیں تو بہت ساری مثالیں جو محمد سرور بن نائف زین العابدین نے دی ہیں، اور حکمرانوں کے خلاف، مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف خاص طور پر، یعنی ابھی جو مثال کے طور پر جیسے شاہ سلمان ہیں، ان سے پہلے جو حکمران تھے ان کے بارے میں کتنی ساری باتیں اس شخص نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی میگزین کے اندر لکھا ہے، اور السنہ نامی میگزین میں سنت کا مذاق اڑانا بار بار اس کا کام ہے۔ تو یہ صفحہ نمبر 203 کا متن بھی اور ایسے ہی حاشیہ بھی، وہاں ساری باتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 میں دیکھیے کیا ہے؟ حسن البنا، یہ کن کی مثال چل رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثالیں چل رہی ہیں جنہوں نے اپنے افکار سے، اپنے باطل عقائد سے، اور ایسے ہی ہے نا اپنی کہہ لیجئے کہ بدعات سے امت کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے، اور ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ اسی لیے رد کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کے افکار و نظریات سے، ان کے عقائد سے آگاہ ہو جائیں، تاکہ اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں۔ تو نمبر 3 حسن البنا، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں شیخ جمال کہ اس کے حالات سے متعلق کچھ باتیں صفحہ نمبر 285 حاشیہ نمبر 2 میں گزر چکی ہیں، بہت تفصیل سے یہ بات وہاں آ چکی ہے۔ صفحہ نمبر 285 میں، صفحہ نمبر 285 اگر آپ کھولیں تو آپ کو اس کی تفصیلات یہاں پر مل سکتی ہیں، صرف اور صرف ایک نظر ڈال لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس بات کا حوالہ شیخ دے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 285 یعنی سوال نمبر 40 میں بہت تفصیل سے پوچھا گیا ہے، کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت جماعت الاخوان المسلمون اور تبلیغی جماعت کی طرح ایک اسلامی دھڑ بندی کی دعوت ہے؟ ایسی بات کہنے والے اور کتابوں میں پھیلانے والے کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ یہ سوال تھا اور اس کا جواب، اس کے تحت اگر آپ تفصیل سے آپ دیکھیں تو حاشیہ نمبر 2 میں پوری تفصیل موجود ہے، حاشیہ نمبر 2 میں پوری تفصیل موجود ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے یہاں صوفیت پائی جاتی تھی، ان کے یہاں سنت کا اہتمام نہیں، عقیدے کی کوئی کتاب نہیں ہے نا، اور ایسے ہی قبروں مزاروں کا درشن کرنا، مزاروں پر جانا، پیدل چل کر کے جانا وغیرہ، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور قصیدے کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا تھا ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضر وسامح الکل فیما قد مضى وجرى، یعنی ایک شعر بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے ان کے اس قصیدے کا جو میلاد کے موقع پر پڑھا کرتے تھے قوالی میں، اس میں یہ شعر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ یہ محبوب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حاضر ہوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور تمام لوگوں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ حسن البنا کا اپنا عقیدہ ہے۔ اچھا، تو یہ سرسری طور پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی ہے، ایک اور نام ہے آگے سید قطب کا۔ سید قطب کے بارے میں کچھ تفصیلات پہلے بھی گزر چکی ہیں،
کچھ تفصیلات پہلے بھی گزر چکی ہیں عقیدے کے باب میں. نمبر 4 کہتے ہیں سید قطب عقیدے کے باب میں اس کی کچھ باتیں ذکر کی جا چکی ہیں. صفحہ نمبر 195 حاشیہ نمبر 2 اور ایسے ہی کیا ہے آگے جلد نمبر صفحہ نمبر 246 حاشیہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 246 اس کے اندر بھی یہ ساری تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں. صفحہ نمبر 195 بھی کھول کر کے دیکھیں اور ایسے ہی آگے والا حوالہ بھی آپ دیکھیں. اس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی سید قطب کے بارے میں چند باتیں آپ کو مل جائیں گی اور تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں چند باتیں لکھی ہوئی ہیں پہلے اور کچھ باتیں یہاں بھی لکھ رہے ہیں شیخ, کچھ باتیں شیخ یہاں بھی نوٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں رہا معاملہ اس کے عثمان رضی اللہ عنہ کی تنقیص اور عیب جوئی کرنے کا تو اس نے اپنی کتاب العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام کو اس سے بھر رکھا ہے. یعنی ایک بات یہاں پر اور اضافی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہے نا سید قطب نے اپنی کتاب العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام کے اندر کیا لکھا ہے. طعنہ کرنا, تشنیع کرنا, عیب جوئی کرنا, الزام لگانا, بہتان باندھنا حضرت عثمان غنی کے خلاف اس کتاب میں بھرا ہوا ہے. العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام نامی کتاب میں ایک مثال دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس کو پڑھیں. کہتے ہیں چنانچہ لکھتا ہے سید قطب کے بارے میں, کہتے ہیں کہ سید قطب کیا لکھتا ہے, بلا شبہ حکمرانی کا یہ تصور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کچھ بدل چکا تھا. حکمرانی کا تصور, کون سا تصور, یہ تصور کہہ رہے ہیں نا, کون سا تصور, حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا. یعنی جو تصور حکمرانی کا ابو بکر عمر کے زمانے میں تھا, یہ تصور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کچھ بدل چکا تھا, اگرچہ اس کے باوجود بھی اسلام کے حدود میں باقی تھا. شکریہ ادا کریں کہ اسلام کے حدود سے باہر نہیں نکالا عثمان غنی کو. یعنی گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب وضاحت کر رہے ہیں کہ اسلام سے باہر نہیں نکلا تھا, بس آخری موڑ پر تھا. اگرچہ اس کے باوجود بھی اسلام کے حدود میں باقی تھا. کتنا بڑا مطلب انداز ہے, کتنا برا انداز ہے یہ عثمان غنی کے بارے میں اس طرح کا جملہ استعمال کرنا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو بہت عمر رسیدہ ہو چکے تھے. اب یہ سب ماحول بنایا جا رہا ہے کہ یہ برائیاں کمیاں کیوں پائی جاتی تھیں. ان کے بعد مروان بن حکم آیا جو اسلام سے بہت زیادہ ہٹ کے معاملات میں تصرف کرتا تھا. دیکھا آپ نے کیا کہا عثمان غنی کے بارے میں, کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت تھا اس میں حکمرانی کا انداز ابو بکر اور عمر سے بدل چکا تھا. بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب پیشین گوئی جو فرمائی تھی, میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ, میرے بعد خلافت نبوت کے منہج پر, نبوت تو ختم ہو جائے گی لیکن نبوت کے راستے پر چل کر کے جو خلافت چلے گی وہ 30 سال تک رہے گی. اس 30 سال میں 12.5 سال اکیلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور کیا کہا, بدل چکا تھا. مجھے کہنا کیا ہے, یہ الزام عثمان غنی پر جتنا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کس پر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ کہتے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, جو نبوت کے راستے پر خلافت چلے گی. اس کے بعد کمیاں آئیں گی, 30 سال کے بعد کمیاں آئیں گی, اس منہج کے اندر کمزوریاں آئیں گی, لیکن 30 سال تک خلافت کا نظام نبوت کے طریقے پر چلے گا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بدل گیا تھا. اب بتاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ہم تسلیم کریں کہ وہ طریقہ نبوت پر خلافت رہے گی 30 سال تک, یا سید قطب کو پڑھ لیں اور ان کو مان لیں کہ نہیں بھائی اس 30 سال میں 12.5 سال تک تو ایسے ہی کیا ہو گیا تھا, ہٹ چکے تھے, وہ پورا نظام بدلا ہوا تھا, ابو بکر عمر کے زمانے والا نظام نہیں چل رہا تھا. اچھا, اس کے بعد اس کے باوجود بھی اسلام کے حدود میں باقی تھا,
یعنی برائیاں بہت آ چکی تھی، کافی بدل چکا تھا، ان کے بولنے کے حساب سے کافی بدل چکا تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ مطلب ہم ان کو اسلام سے باہر نکال دیں، اس کو اسلام کے دائرے میں مانتے ہیں، لیکن تبدیلی کافی آ چکی تھی۔ یہ جملے ایک طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں جو آپ نے مدح و ثنا فرمائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، ایک دور فتنوں کا دور آئے گا، انہا ستکون فتنہ، فتنہ آئے گا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی اس فتنے کے دور میں ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ جب وہ فتنہ آئے گا، اگر ہم زندہ رہیں، ہمارے وقت میں اگر آیا تو ہمیں کس کے ساتھ میں رہنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، علیکم بالامین و اصحابہ، علیکم بالامین و اصحابہ، تم امین کو، امانت دار، میرے امانت دار ساتھی کو اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ یہیں یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ یہ بہت بعد کے دور میں نہیں ہوگا، یہ نبی کے صحابہ موجود رہیں گے، ان کے دور میں ہوگا۔ صحابہ نے اس کا پتہ لگایا کہ امین سے اللہ کے نبی کس کو مراد لے رہے ہیں، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ امین سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، وہ اللہ کے نبی کی الگ حدیث میں آیا ہوا ہے، امین هذه الامہ، اس امت کے امین کون ہے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ اس فتنے میں کون امین ہوگا جس کا ساتھ دینا چاہیے؟ تو یہ اس دور کی بات چل رہی ہے جس دور کو دور عثمانی کہا جاتا ہے۔ دور عثمانی میں جو فتنے آئیں گے، اس فتنے میں تمہیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ امین اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ دوسرا فریق جو سامنے ہوگا، سبائیوں کا، بلوائیوں کا، رافضیوں کا، ہے نا، ان کو چھوڑ دینا۔ تم کس کو لازم پکڑنا؟ امین کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ اچھا، یہ پتہ کیسے چلا تھا کہ امین سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس میں اس فتنے کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے تذکرہ آیا تھا، عثمان غنی گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کسی کپڑے سے یا چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا، جیسے اس زمانے میں لوگ چلا پھرا کرتے تھے موسم کے حساب سے، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، تو آپ یوں کوئی چیز ڈھانپ کر کے رومال وغیرہ کی شکل میں چل کے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جان لیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کو دیکھ کر کے مخاطب کر کے فرمایا، یہ شہید ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہوں گے؟ یہ شہید ہو جائیں گے۔ کئی تعبیرات ہیں، خیر میں اس تفصیلات میں بہت نہیں جانا چاہتا، کئی تعبیرات ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک شخص کے لیے بشارت ہے جو شہید ہوگا، اور وہ خلافت کے منصب پر برحق ہوگا، اسے شہید کیا جائے گا۔ لوگوں نے دوڑ کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں، یہ کون جا رہا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہو جائے گا؟ کچھ روایتوں میں کہ نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی کون؟ عثمان غنی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور بعض روایتوں میں صراحت کے ساتھ جا کر کے دیکھا گیا تو کون ہے وہ؟ عثمان غنی۔ یہ واضح تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں شہید کیے جائیں گے۔ مستبرن بالحق القائم علیہ، حق پر قائم رہنے والا اور حق دینے والا خلیفہ ہوں گے یہ، اور انہیں شہید کیا جائے گا۔ اس فتنے میں صحابہ نے پوچھا کس کے ساتھ میں ہم رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم امین کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ یہ ایک پس منظر کی بات ہے۔ امین سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب جس کو امین کہہ رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت تو آپ نے کہا ہے کہ آپ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور 14.5 ہی سال کے بعد خلیفہ کون بن گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2.5 سال تک ابو بکر صدیق اور 10.5 سال تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10.5 کے بعد 11، 12، 13 ہی سال کے بعد
تقریباً 13 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، 13 سال کے اندر ہی عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور 12.5 سال تک خلیفہ رہے. سمجھ رہے ہیں؟ الزامات کی بوچھار کر دیا اخوانیوں نے، سبائی ذہن والوں نے، بلوائیوں نے، اور آپ پر الزامات کی بوچھار کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا. اور آج کل جو ہے نا اسی نقش قدم پر چلنے والے آج بھی ان کی برائیاں کرتے ہیں. باتیں کہاں سے آ گئی؟ بے سر پیر کی روایتیں، تاریخی روایتیں جن کے اندر شیعوں کی بھرمار ہے، سبائیوں کی بھرمار ہے، ضعیف اور غیر معتبر راویوں کی، کذاب اور جھوٹے قسم کے راویوں کی بھرمار ہے جو سبائیوں کے لیے کام کرنے والے ہوں، بلوائیوں کے لیے کام کرنے والے ہوں. ایسے راویوں کی روایتوں کو اٹھا کر کے مولانا مودودی نے بھی بہت گل کھلائے ہیں. اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں کے خلاف کافی قلم چلائے ہیں. اور یہی کام یہی کام سید قطب نے بھی، کیونکہ سید قطب بھی کون ہے؟ مولانا مودودی کی فکر کو قبول کرنے والے، ان کی شاگرد ہیں، یوں سمجھ لیں، وہیں سے فکر لی ہے انہوں نے. تو سید قطب نے بھی اپنی کتاب العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام کے اندر یہ ساری باتیں لکھی اور پوری جسارت کے ساتھ، ڈھائی کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی. اب آپ سوچیں کہ نبی کہتے ہیں کہ امین ہے، وہ کون ہے؟ عثمان غنی کون ہے؟ امین ہوں گے، اپنے دور خلافت میں وہ امین ہوں گے. انہی کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا، یہ تمہارے لیے فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہوگا. تفصیلات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے. صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی کی طرف سے ابھی جلد رمضان کے موقع پر عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطلب ایک گوشے پر سرسری طور پر ان کی پوری سیرت بھی ہے اس کے اندر، لیکن ساری تفصیلات نہیں ہیں. ان کی زندگی کے آخری ایام اس میں یہ بتایا گیا ہے. ہمارے استاد ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، شیخ محمد بن عبداللہ بن غبان الصبحی المدنی، مدینہ ہی کے ہیں وہ، محمد بن عبداللہ الغبان حافظہ اللہ. ان کی کتاب ہے، لمبی ہے نا، وہ رسالہ ہے، تقریباً 1000 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے. اس کا آخری حصہ اس کے اندر ہے نا کشید کر کے اس کو شائع کیا گیا تھا عربی میں بھی، اور اس کا ترجمہ صوبہ جمعیت اہل حدیث ممبئی سے شائع ہوا ہے. خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام، جس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ کون کون سے الزامات اور اتہامات لگا کر کے عثمان غنی کو ظالموں نے شہید کیا. کون کون سے الزامات لگائے؟ ان الزامات کی کئی قسمیں ہیں. ایک وہ الزامات ہیں جو حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں، صحیح حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں، اس کا معنی ظالموں نے غلط نکالا. جو عثمان غنی کی تعریف اور منقبت کی چیزیں ہیں اس کو انہوں نے مذمت کی چیز بنا کر کے ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا. دوسری چیزیں، ایسے واقعات اور ایسی باتیں جو جھوٹی اور بے سر پیر کی ہیں، انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جبکہ وہ غیر مستند روایتیں ہیں. تاریخی طور پر سند کے اعتبار سے وہ روایتیں، وہ باتیں ثابت نہیں ہیں، لیکن اسے کیا کر دیا گیا؟ عثمان غنی کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور اس کے مطابق بغاوت کا جھنڈا اٹھایا گیا. نمبر 3، تیسری جو چیز ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سرے سے ہے ہی نہیں، یعنی بالکلیہ الزام ہیں، جھوٹی باتیں. یعنی دوسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ بعض روایتیں ہیں تاریخی، لیکن روایتیں وہ صحیح نہیں ہیں. اور تیسری بات وہ ہے جو بے سند ہے، کوئی سند ہی نہیں اس کی. ایسی 3 طرح کی چیزوں کو عثمان غنی کے خلاف ہے نا بطور اتہام، بہتان تیار کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور اسی کی بنیاد پر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اور وہ پیشین گوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یہ شہید کیے جائیں گے، وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی. اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو لوگ بھی آپ کا دفاع کرنے کے لیے صحابہ آتے تھے ان کو سختی سے منع کرتے تھے. منع نہیں کر رہا، مجھے فتنے سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا. میں فتنہ نہیں چاہتا ہوں، میں اپنی جان بچانے کی وجہ سے میں دوسروں کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کسی کو نہیں کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ مجھے شہید کیا جائے. بالآخر وہ وقت آ گیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. اس کی ساری تفصیلات اس کے اندر ہیں. خیر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا کہ کچھ بدل چکا تھا
اور عثمان نے جب خلافت سنبھالا تو ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی. ان کے بعد مروان آیا جو اسلام سے بہت زیادہ ہٹ چکا تھا, اسلام سے کیا ہے بہت زیادہ ہٹ کے معاملات میں تصرف کرتا تھا. یہ بات عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید قطب نے کہی ہے, اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ابھی بات بہت لمبی نہ ہو جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سی بات جو ہوئی ہے اس کا بھی اعادہ کر کے آئندہ درس میں بقیہ آگے کی باتیں آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باطل افکار, عقائد اور مناہج رکھنے والوں کی ہے نا گمراہیوں سے اور ان کے فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلف امت کے منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے اور اسی کی روشنی میں اپنا عقیدہ منہج بنانے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.